من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں انجینئر شاہ محمد نظامانی سندھ ایگری انفو چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں ایک سندھ کے بہت ہی اہم مسئلے پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ سکھر بیراج کا گیٹ نمبر 47 ٹوٹ کے نکل گیا ہے اور گیٹ نمبر 44 کو بھی نقصان پہنچا ہے، ٹیڑھا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لیفٹ بینک اور رائٹ بینک کی تمام نہریں بند کر دی گئی ہیں۔ سکھر بیراج 1932 میں وائسرائے ہند نے افتتاح کیا تھا، انگریزوں نے بنوایا تھا، اور دنیا کے بڑے اریگیشن سسٹمز میں اس کا نمبر آتا ہے۔ اب یہاں سے 7 کینال نکلتے ہیں، 3 کینال رائٹ سائڈ پہ اور 4 کینال لیفٹ سائڈ پہ نکلتے ہیں۔ رائٹ سائڈ میں کھیرتھر کینال، دادو کینال، رائس کینال، اور لیفٹ بینک پہ روڑھی کینال، نارا کینال، خیرپور فیڈر ایسٹ، خیرپور فیڈر ویسٹ۔ ان تمام میں نارا کینال سب سے زیادہ لمبا اریگیشن سسٹم رکھتا ہے۔ پورا سکھر بیراج سندھ کی 80% اراضی کو سیراب کرتا ہے۔ سندھ کی 80% زراعت سکھر بیراج سے ہوتی ہے، جس میں مین کراپ جو ہیں کاٹن، گنا اور چاول کی فصل جو ہے آج کل اس سیزن میں ہوتی ہے۔ اب 4 دن گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا ہے کہ اس کا ہونا کیا ہے۔ نہروں کا پانی بند کیا ہوا ہے، اب کینال بند ہونے کی وجہ سے فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ خاص طور پہ لیفٹ بینک پہ کپاس کی فصل جو کہ کیش کراپ ہے سندھ کا، وہ ابھی تباہ ہونے کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ پھر گنے کی فصل ہے جس کو پانی کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی ابھی ختم ہو رہا ہے۔ تو 4 دن سے بیٹھ کے ابھی تک یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پائے کہ ہونا کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جو کام آج وہ کر رہے ہیں یہ پہلے دن کر دینا چاہیے تھا۔ گڈو بیراج سے اس کو بند کر دیتے، پانی کو لیول گر جاتی، کوفر ڈیم بنا دیتے ٹوٹے ہوئے بیراجوں کے سامنے، باقی اپنا سسٹم نارمل کر کے کینال کھول دیتے۔ 4 دن میں یہ کام پورا ہو جاتا، اور شروعاتی طور پہ انہوں نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، جو کہ کل پرسوں ختم ہو گیا، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہر سال اینیول واٹر کلوجر ہوتا ہے، بندی ہوتی ہے۔ سکھر بیراج جنوری میں 15 دن کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ اس دوران بیراج کے گیٹوں کی ریپیئر، مینٹیننس، انسپیکشن ہوتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سال بھر یہ پانی میں رہتے ہیں لوہے کے گیٹ، تو ان میں زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کو کھول کے اوپر اٹھا کے زنگ کو ریموو کرنے کے لیے سینڈ بلاسٹنگ کی جاتی ہے، صفائی کی جاتی ہے، تیل گریسنگ کی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر اچھا جو ہے آکسیڈنٹ آئل پینٹ جو ہے وہ کر کے اس کو پھر دوبارہ فعال کر کے بحال کر دیا جاتا ہے سسٹم۔ تو اس جنوری میں بھی یہ بندی ہوئی تھی اور یہ سسٹم ہوا تھا، لیکن انسپیکشن کہاں تک ہوئی، مینٹیننس کہاں تک ہوئی، وہ ابھی کے حالات بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ اب گیٹ نمبر 47 90,000 کیوسک کے ریلے پہ ایک درخت آیا ہے جس نے اس کو توڑ کے اور آگے لے گیا ہے۔ جب لیول گری ہے تو پھر پتہ چلا ہے وہ گیٹ آگے بڑھا ہوا ہے، اور 44 نمبر گیٹ کو بھی ٹیڑھا کیا ہے، مطلب اس میں بھی وہ زنگالود ہوگا، کمزور ہوگا، جس وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ اب یہ سسٹم اتنے عرصے سے چل رہا ہے اور ہر سال یہ ریپیئر مینٹیننس ہو رہی ہے، اور اگر واقعی ہو رہی ہے تو پھر ایسے سانے کیوں پیش آ رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ وزیر آبپاشی نے صرف ایک بیان داغ دیا کہ جی میں معذرت خواہ ہوں، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ہمیں نہریں بند کرنی پڑ رہی ہیں، ابھی آپ برداشت کریں۔ اربوں روپے کا نقصان ہوگا اگر نہریں ٹائملی بحال نہیں ہوئی تو۔ وزیر صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ کو اسپیشلی میں ریکویسٹ کروں گا، سائیں مراد علی شاہ صاحب کو،
کیونکہ وہ بذات خود ایک سول انجینئر ہے. انجینئر کے پاس ہر مسئلے کے کئی حل ہوتے ہیں، ایک حل نہیں ہوتا. پھر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اویلیبل ریسورسز سے اس مسئلے کو میں کون سے طریقے سے حل کروں، کیونکہ انجینئر کا مقصد یہ ہے کہ مسائل کا حل ڈھونڈے، اور ایک حل نہیں ڈھونڈے، کئی حل ڈھونڈے. پھر اس میں سے جو مناسب حل ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ کر کے اور کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. تو اب ایک انکوائری کمیٹی تو وزیر صاحب نے بٹھا دی ہے، 5 رکنی کمیٹی. اس طرح کی کمیٹیاں پاکستان میں بنتی رہتی ہیں اور کام چلتا رہتا ہے. آج تک کسی کو کوئی سزا تو لگی نہیں ہے، یا کسی کو کوئی مطلب ایسا کام ہوا ہی نہیں ہے. وہ دوبارہ پھر پوسٹنگ لے کے افسر بیٹھ جائیں گے اور پھر یہ کام ہوتے رہیں گے اسی طرح. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپیٹنٹ منسٹر لگائیں، ٹیکنیکل کاموں پہ ٹیکنیکل منسٹر لگائیں جو اس کام کے ماہر ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، گڈو تھرمل پاور پلانٹ میں رشیا کا ایک منسٹر آیا تھا وزٹ پہ، رشین یونٹ لگا تھا، اس کی وزٹ پہ آیا تھا. تو اس نے آتے ہی جب وزٹ کیا تو آتے ہی اس نے چیف انجینئر کو بلایا اور بولا کہ تمہاری ٹربائن کے فلاں بیئرنگ میں آواز آ رہی ہے. اس نے مشین بند کروا دی. مشین بند کروائی، جب انسپیکشن کی، چیکنگ کی تو پتا چلا واقعی وہ بیئرنگ جو ہے ڈیمیج ہے. اس کی ریپیئر کر کے پھر دوبارہ اس کو چلایا گیا. تو ہمارے ہاں بھی ایسے وزیر صاحبان کو مقرر کیا جائے جو اس کام سے جانتے ہوں یا واقفیت رکھتے ہوں. ٹیکنیکل کاموں کے لیے کم از کم ٹیکنیکل منسٹر لگائے جانے چاہیے. تو اب اس مسئلے کو جلدی سے جلدی حل کیا جائے. یہی کوفر ڈیم بنانا تھا، پانی پہلے دن بند کر دیتے، کوفر ڈیم بنا لیتے اور ریپیئر کا کام چلتا رہتا، کینال میں پانی بہتا رہتا. اب کینال بند پڑے ہوئے ہیں، کب پانی آئے گا کوئی نہیں ہے. کاشتکار زمیندار پریشان ہے رات دن کہ ہماری فصلوں کا کیا ہوگا. تو لہٰذا ہم یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے کا جلدی کو حل ڈھونڈے اور کسان بھائیوں کو اتنے بھاری نقصان سے بچائے. کیونکہ گندم کا فصل جو ہوتا ہے وہ صرف کھانے کے لیے ہوتا ہے. زمیندار اور کاشتکار اگر سال بھر کی جو کمائی کرتا ہے وہ کپاس کی فصل میں سے کرتا ہے، اور ہمارا لیفٹ بینک پورا کپاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. رائٹ بینک پہ جولائی کے مہینے سے ساری کی بجائی شروع ہوتی ہے چاول کی. اب دھان اگر نہیں لگے گی تو وہاں چاول نہیں ہوگی، کیونکہ لیفٹ بینک پورا ڈیپینڈنٹ یہ چاول پہ ہے. وہ اگر چاول کی فصل نہیں لگ سکی تو اس سال وہ نہیں کما سکیں گے، بھوکے مریں گے کسان. تو اس لیے مہربانی کر کے جتنا جلدی ہو سکے اس کو بحال کریں اور کینال کھولیں تاکہ پانی پہنچ سکے. بس اتنی سی گزارش کرنی تھی. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.